السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ تھمبنیل آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے وائٹ قورمہ۔ تو یہ جی اس کی فائنل لک تھی، گارنشنگ کر لی تھی میں نے اور ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنا تھا، اور زیادہ کڑھائی سے زیادہ ٹیسٹی، اور کڑھائی، قورمہ، سالن، یہ سب کچھ کھا کے انسان تھک جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ تو پھر اس لیے میں نے وائٹ قورمہ جو ہے وہ ٹرائی کیا تھا۔ ویسے لوگ زیادہ وائٹ کڑھائی ٹرائی کرتے ہیں، بٹ بلیو می، اگر آپ لوگ یہ ٹرائی کریں گے تو آپ لوگ وائٹ کڑھائی کو بھی بھول جائیں گے۔ تو چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ یہ جی سارا سامان ہے وداؤٹ مسالے۔ تو یہ ہم نے لے لیا تھا 1 kg چکن ہے ہمارے پاس۔ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر کے اتنے سائز کا جو ہے نا ایک بوٹی ہم نے رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جی 3 میڈیم سائز کے ہمارے پاس پیاز ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اس سائز کے 3 پیاز ہیں ہمارے پاس میڈیم۔ اور جی ہمارے پاس ہیں 3 ہری مرچیں اور 3 ہی لیمن ہیں ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں یہ سائز ہے ان کا۔ اور جی ہمارے پاس ہے 2 ٹماٹر، ایک ذرا چھوٹا ہے اور ایک درمیانے سائز کا ٹماٹر ہے۔ اتنے انف ہوتے ہیں۔ ویسے وائٹ قورمے میں یا وائٹ کڑھائی میں لوگ ٹماٹر یوز نہیں کرتے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ جب تک پورا مسالہ نہ ڈلے تب تک قورمہ یا کوئی بھی سالن تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ملک پیک کریم ہم نے فل لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے انگریڈینٹس ہیں۔ دھنیا جو ہے ہم نے کاٹ لینا ہے۔ اب یہ سارا کچھ میں کٹ کر کے دین واپس آتی ہوں، آپ لوگ تب تک ویٹ کریں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہو چکا تھا۔ دھنیا کاٹ لیا تھا میں نے، اور ٹماٹر کو موٹے موٹے سائز میں کاٹ لیا تھا، کیونکہ ہم نے ان ساری چیزوں کا پیسٹ بنا لینا ہے۔ تو پیاز جو ہے وہ میں نے چھیل کے موٹے موٹے کاٹ کے یہ جگ میں ڈال دی ہیں۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں اتنے سائز کے پیاز ہیں، اور اس میں نے 1 کپ پانی کا ڈال دیا۔ اور اب یہ جو لہسن کی ایک گٹھی ہم نے چھیلی تھی، اور ادرک، یہ سارا کچھ ہم نے لہسن، ادرک، ٹماٹر اور پیاز ان ساروں کو اچھے طریقے سے ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ تو چلیں جی پہلے ان کو گرائنڈ کر لیتے ہیں۔ اور جی آپ لوگ سنائیں، سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز پسند ہیں، اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز سے تھوڑی سی بھی ہیلپ ملتی ہے، تو لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھ سکے اور میں اور اچھی ریسپیز بنا سکوں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ تو چلیں جی، یہ ہو گیا تھا ہمارا۔ اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے۔ اب جی باری ہے پتیلے میں آئل ڈالنے کی۔ تقریباً آدھا کپ میں نے آئل لے لیا تھا۔ آپ لوگ اپنے حساب سے لے لیں، اگر آپ لوگوں کو زیادہ پسند ہے تو ایکسٹرا ڈال لیں، بٹ اتنا جو ہے وہ انف ہے۔ ہاف کپ آئل میں نے سب سے پہلے تھوڑا سا مسالہ ڈال لینا ہے۔ یہ دیکھیں جی، 2 دار چینی اور 3-4 لونگ، بس اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ منہ مسالہ ہے تو مجھے تو اچھا نہیں لگتا، اور باقی میرے گھر والوں کو بھی کچھ خاص پسند نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں پورا ہی ڈالتی ہوں بس۔ تو یہ جی جوسر سے جو ہم نے سارا بلینڈ کیا تھا، یہ ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر، اور اس کو اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کر لینی ہے، لیکن اتنی کرنی ہے کہ یہ گولڈن نہ ہو۔ وائٹ کڑھائی کا مطلب وائٹ ہی رہے، گولڈن نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں جی، اس کو 15 منٹ ہو چکے تھے اچھے طریقے سے بھنائی ہوتے ہوئے، اس کو 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ اور اب باری ہے اس کے اندر چکن ایڈ کرنے کی۔ سائڈوں سے صاف کرتے رہا کریں، کیونکہ اگر سائڈ سے مسالہ جل جائے تو پھر ٹیسٹ نہیں رہتا۔ تو یہ دیکھیں جی، اب ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں چکن، سارا اچھے طریقے سے واش کر کے میں نے جو آپ کو ایک سائز دکھایا ہے بوٹی کا، وہی ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سارا ہم نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اب اس کی اچھے طریقے سے ہم نے بھنائی کرنی ہے۔ اس کے بعد باری ہے اس میں مسالے ایڈ کرنے کی۔ یہ دیکھیں جی، یہ سارے ہیں مسالے۔ زیادہ مسالے اس میں نہیں ڈلتے۔ یہ ہم نے 2 ٹی اسپون بھر کے جو ہے کالی مرچ پیسی ہوئی لے لی تھی۔ یہ دیکھیں 2 ٹی اسپون بھر کے آپ نے کالی مرچ پیسی بھی لے لینی ہے۔ نمک جو ہے حسب ذائقہ لے لینا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے 1 کلو میں 1 ٹی اسپون سے تھوڑا سا اوپر جو ہے نا، مطلب 1.5 ٹی اسپون میں نے اس میں نمک ڈالا تھا۔ اور یہ جو لیمن ہے، یہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیے ہیں۔ ایک کریم کا پیکٹ، بس انف۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور آپ کی آپ کا وائٹ قورمہ تیار ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اس میں یہ ڈال دیا ہم نے، کالی مرچ ڈال دی سب سے پہلے، اس کے بعد ہم نے ڈال دیا نمک۔ اس میں ایک اور چیز میں نے ایڈ کی تھی، وہ دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا۔ پہلے ہم نے اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے۔ یہ میں نے لیمن اس کے اندر ڈال دیے تھے سارے،
اچھے طریقے سے رس نکال کے آپ لوگوں نے بیج نہیں شامل ہونے دینا، کیونکہ جدھر بیج جو ہے آپ کے منہ میں آ جائے گا وہیں سے ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا اس کا. تو بیج آپ نے سارے نکال لینے ہیں اور لیمن کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کے اندر نچوڑ دینا ہے. یہ ہے جی تھرڈ انگریڈینٹ آف مسالہ. یہ ہم نے لیا ہے کڑھائی مسالہ، 1 ٹیبل اسپون بھر کے جو ہے ہم نے کڑھائی مسالے کا اس میں ایڈ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پھر بالکل پھیکا پھیکا سا ذائقہ نہیں آتا، تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کڑھائی مسالے کا جو گھر میں کڑھائی مسالہ بناتے ہیں اس کی ریسپی بھی میں سون اپلوڈ کر دوں گی. تو ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کو بس رینڈملی بتا دیا کہ میں نے اس میں 1 ٹیبل اسپون کڑھائی مسالہ ایڈ کیا تھا. تو چلیں جی، یہ دیکھیں اب اس کی بھنائی ہوتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے. اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بھنائی کر لینی ہے، وقفے وقفے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے. بہت ہی زبردست ماشاءاللہ خوشبو آ رہی تھی. آپ لوگ لازمی ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈ بیک دیے گا. اور اگر آپ لوگوں کو اس سے بہتر ریسپی پتہ ہے تو مجھ سے وہ بھی لازمی شیئر کریے گا. ہر انسان کی اپنی چوائس، اپنی ریسپی اور اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگ پہلے میری ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں. تو چلیں جی، اب اس کی اچھے طریقے سے ہم نے بھنائی کر لی ہے. تقریباً 20 سے 25 منٹ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھنا تھا، اور بھنائی کے درمیان میں ہی جو ہے نا چکن بالکل گل جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جی، آئل چھوڑ دیا ہے مسالے نے اپنا. اب باری ہے اس میں کریم ایڈ کرنے کی. کریم میں نے فل پیک ڈالی تھی. اگر آپ لوگوں کو کم پسند ہے تو تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں، ادروائز فل کا ہی ٹیسٹ آتا ہے. تو یہ دیکھیں جی، ساری ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے کریم اور اس کو اچھے طریقے سے ہلا لینا. اتنا ہلانا ہے کہ صرف کریم جو ہے وہ وائٹ پارٹ جو ہے یہ غائب ہو جائے. ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں. اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ہلانا ہے. اب باری ہے جی اس میں ہری مرچ ایڈ کرنے کی. یہ سلانٹی وائز جو ہے میں نے اس کو کاٹ لیا تھا سلانٹی شیپ میں. تو اب ہم اس کے اوپر یہ ایڈ کر دیتے ہیں. تھوڑی سی ہم نے بچا کے رکھ لینی ہے تاکہ ہمارا فوٹو شوٹ اچھا سا ہو جائے. تو چلیں جی، اب اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے اور اس میں 1 کپ پانی کا ایڈ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم والی آگ پہ رکھ دینا ہے. یہ دیکھیں جی، اس کے 5 منٹ بعد جو ہے کریم بالکل غائب ہو چکی تھی. اب باری ہے اس میں پانی ایڈ کرنے کی. تو چلیں جی، اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیتے ہیں. 1 گلاس پانی پینے والا بھر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا. ہمیشہ سالن میں پانی یا تو نیم گرم ڈالا کریں یا پھر نارمل پانی ڈالا کریں. ٹھنڈا پانی کبھی بھی کسی بھی سالن میں، پکتے ہوئے سالن میں آپ نے ایڈ نہیں کرنا. ہاں، اگر آپ شروع میں ڈال دیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو رکھ کے ڈالیں گے درمیان میں سالن کے یا پکتے ہوئے تو وہ اس کا جو سارا ذائقہ ہے نا وہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ خراب ہو جاتا ہے. یا پھر اگر چنے وغیرہ ہوں، دال ہو تو وہ کچی رہ جاتی ہے. چکن ہو تو اس کا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ نارمل پانی ڈالا کریں. یہ دیکھیں جی، اب یہ ہماری قورمہ بالکل تیار ہے. اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بھنائی کر لی ہے. پانی بھی خشک ہو چکا ہے. اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا. اب باری ہے جی گارنشنگ کرنے کی. ہم نے ہرا دھنیا ہم نے اور سبز مرچیں اچھے طریقے سے ہم نے کاٹ کے واش کر کے رکھ لی تھی. اب باری ہے اس کے اوپر گارنشنگ کرنے کی. تو چلیں جی، یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا کے ڈال دینا ہے دھنیا کو، اور اس پہ ڈال دینی ہے ہری مرچیں، اور ہمارا وائٹ قورمہ تیار ہے. لازمی ٹرائی کرے گا اور مجھے فیڈ بیک دیے گا. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں اب باری ہے ہری مرچیں ایڈ کرنے کی. ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی دیکھنے میں بھی، اور کھانے میں ٹیسٹ بھی بہت مزے کا تھا. تعریفیں بھی بہت زیادہ ہوئی تھیں. تو چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں. اگر جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.